فرمایا 3 بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے پر جہاد کرتا ہے، نکلتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جہاد بالقلم بھی ہے، باللسان بھی ہے، کارزار کے اندر، کافروں کے اندر مقابلے میں نکل کر بھی جہاد ہوتا ہے۔ جو ادارے چلا رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کدھر کدھر سے مدد کر کے اس نظام کو چلا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا میری طرف، میرے راستے پر محنت کرنے والا میں اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہوں۔ الجہاد فی سبیل اللہ، پہلا مدد ملے گی۔ دوسرا وہ بندہ جو مقروض ہو جائے اور نیت رکھے کہ میں قرض دے دوں گا، اور نیت دل میں ہو، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں اور وہ ایک دن قرض دے دیتا ہے، قرض ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ اور کیا جس کی اللہ مدد کا؟ آپ نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، اور وہ بندے کے پاس پیسے نہیں، اس نیت سے کہ میں نکاح کروں اور مجھے پاک دامنی نصیب ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے اور ضرور اس کو جو ہے پیسے میسر ہو جائیں گے اور نکاح کر پائے گا۔ ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، تزوج الودود الولود، شادی کرو اس عورت سے جو تجھ سے محبت بھی کرنے والی ہو اور جو زیادہ بچے جننے والی بھی ہو۔ یہ دونوں کام بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بچے دے گی یا محبت کرے گی کہ نہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، عورت مال والی ہے، بڑی عزت والی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضور اس نے جہاں پہلے نکاح کیا تھا اس کو اولاد نہیں ہوئی، مجھے اجازت۔ آپ نے فرمایا تزوج الولود الودود، شادی وہاں کر جہاں بچے دے عورت، تجھ سے محبت کرنے والی بھی ہو۔ اب صاحبان حق نے یہاں لکھا ہے کہ وہ محبت کرنے والی کیسی ہوگی اور وہ بچے جننے والی کیسی ہوگی، کیسے پتہ لگے گا؟ کہا کہ اس کی ماں سے پتہ لگے گا۔ اگر اس کی ماں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، اگر اس کی ماں، بچے اس کے ہاں صحیح ہوئے ہیں، تو پھر اس سے شادی کر، کیونکہ قیامت والے دن میں زیادہ امت پر فخر کروں گا۔